اللہم صلی علی زاری کا آپ عالم دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، آپ کی سخاوت کا عالم دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، اور آپ کی کرامت کا عالم دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ۔ کئی ایسی کتابیں ہیں جن میں کچھ عملیات بھی بتایا ہے، اس عملیات پر بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ تو آج میں ایک بات کہہ دوں، سرکار غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے ایک بزرگان دین سے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ایک مثال دینے کے لیے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ ابو بکر بطحائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور آپ کا بھی مرتبہ ایک چلتی ہوئی لکیر، چلتی ہوئی ایک جھلک کے ساتھ میں سمجھا دوں۔ آپ کا بھی مرتبہ کیا تھا؟ حضور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خواب میں جا کر اپنا خرقہ پہنایا اور کہا بیٹے لو مبارک ہو آپ کو، اور ہو سکے تو اس کی وصیت کر کے جانا 5ویں صدی میں ایک بچہ سید گھرانے کا ہوگا، حسنی اور حسینی ہوگا، نام عبدالقادر جیلانی ہوگا، یہ وہاں تک خرقہ پہنچانا۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا اپنے آپ جسم پر خرقہ مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تحفہ صدیق اکبر ابو بکر بطحائی کو ملا اور آپ نے پہنا، دعائیں دی۔ آپ کے زمانے میں آپ کا کام یہ تھا، کمال یہ تھا کہ آپ کے مزار پاک پر آج بھی نابینا لوگ زیادہ ملیں گے، اور جتنے بھی نابینا لوگ جائیں گے کچھ دن رہیں گے، وہ آٹومیٹکلی اللہ کے کرم، بزرگوں کی دعا، آپ کی دعا سے وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ میرے مزار پر نہ غوث چاہیے نہ مصری چاہیے۔ آپ کی حیاتی میں ایک آپ نے کرامت دکھائی، وہ یہ کرامت تھی کہ آپ کے شہر میں کیا بہت ہی ببال آ گئی۔ لوگوں نے کہا حضور دعا کیجئے، اس سے ہم پریشان ہوں۔ تو آپ نے مشورہ کے کہا کہ دعا کروں گا ایک شرط پر، اگر ہاں کہتے تو ابھی دعا کر دیتا ہوں، ابھی بارش آ جائے گی۔ کہا کیا حضور؟ بولے میرے شہر میں کیا کوئی نابینا ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، بے ادبی نہیں کریں گے، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، آپ مجھے کتنے دینار دو گے؟ گاؤں نے مل کر کہا کہ حضور ہم 50,000 دینار آپ کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا چلو ساتھ میرے۔ گاؤں کے باہر لے گئے، ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم مجھ میں تو کچھ نہیں ہے، جس نے خرقہ بھیجا ہے اس کے صدقے، اور جو وصیت کی ہے عبدالقادر جیلانی کی 5ویں صدی میں آئے گا، اس عبدالقادر کے صدقے۔ بس ابھی تو کہنا تھا صدقے، بادل گرجنے لگے، برسات ہونے لگی، لوگ خوش ہو گئے، اور 50,000 جو دینار تھے آپ نے تمام غریبوں میں بانٹے، اور خاص نابینا لوگوں کو بانٹے۔ اور آج بھی آپ کے دربار میں نابینا لوگ بہت ملیں گے۔ اور بات کرتے ہوئے کہوں کہ آپ کا مزار تم تو نیاز شریف میں ہے، اور یہ پائے کہ بزرگ
جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت دیتی ہوئے لوگوں کو آگاہ کیا، وہ بھی آپ کی ایک شان تھی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ ایک اور بات بتاؤں، انشاءاللہ ہم 11 دن تک یہی سلسلے میں اللہ نے چاہا تو چلیں گے۔ عارفوں کے سردار حضرت باقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد میں آپ رہتے تھے، حضور غوث پاک کے زمانے سے پہلے نہیں، حضور غوث پاک کے زمانے میں، اور حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں پڑھ رہے تھے، اور آپ جوان تھے اور آپ وعظ فرما رہے تھے، بہت بزرگ بڈھے ہو گئے تھے۔ آپ کی بھی کیا شان اور ادا تھی حضور عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شیخ سرکار کی طرف لوگوں کا دھیان لانے کے لیے۔ جب آپ بیان کر رہے تھے تو دیکھا حضور غوث پاک تشریف لائے، بیان میں نے آپ کی اشارہ کر دیا، وہ لڑکا جو ہے اس کو نکالو یہاں سے۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ کون لڑکے کی بات کر رہے، تو غوث پاک کھڑے تھے، تو غوث پاک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی کون ہے بیٹے، آپ جاؤ باہر۔ تو غوث پاک باہر چلے گئے، غوث پاک باہر چلے گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو واپس آئے، پھر آپ کھڑے رہ گئے، جگہ دیکھنے لگی کہاں بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت باقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر، محمد باقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ لڑکا ہے اس کو باہر نکالو۔ پھر لوگوں نے کہا ارے بیٹے پھر تم کیوں آئے، حضرت پریشان ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہوئے، جاؤ، ناراض ہوتے ہیں۔ پھر غوث پاک باہر چلے گئے۔ توجہ، ناراض نہیں ہوئے، واپس گھر نہیں گئے، مدرسہ نہیں گئے۔ تیسری بار غوث پاک آئے اور کھڑے رہ گئے۔ پھر حضرت محمد باقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا وہ جو لڑکا ہے اس سے بلاؤ۔ اب 3 بار کہنے سے ساری محفل کی توجہ ان پر ہو گئی تھی۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر جہاں واعظ فرما رہے تھے، ممبر پر واعظ فرما رہے تھے، وہاں ممبر پر کھڑے رکھے۔ تو غوث پاک کہنے لگے نہیں حضور میں واعظ سننے آیا ہوں۔ بولے نہیں بیٹے میں کہوں ایسا کرو، آؤ میرے پاس۔ پیشانی پہ بوسہ دیا، گلے لگایا اور ممبر پر کھڑے کیے، کھڑے رہ کے کہا اے لوگو اس سے دیکھو برابر، یہ اپنے وقت آنے کا انتظار ہے، یہ اپنے وقت کا نہیں بلکہ یہ وقت آنے کے بعد سب کا پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ یہ غوث عبدالقادر جیلانی ایک ایسے مرتبے پر پہنچیں گے کہ سارے ولیوں کی گردن جھکی ہوئی ہوگی اور سرکار کا قدم مبارک سب کی گردنوں پہ ہوگا۔ سب لوگ حیران کہ اچھا یہ غوث پاک عبدالقادر جیلانی سرکار ہے، سبحان اللہ۔ ایسی توجہ فرمائیں کہ 1 بار 2 بار 3 بار جو ہے آپ نے اپنے پاس بلایا اور پھر یہ کہا سارے مجمع کے سامنے بادب ہاتھ باندھ کر کہا یا غوث محبوب سبحانی آپ جب اعلان کریں گے تب اعلان کریں گے، مگر محمد کاشفی کی گردن آپ کے قدموں میں ہے۔ سر جھکا لیا۔ غوث پاک نے کہا حضور ایسا آپ نہ کیجئے۔ بولے نہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے اور میں کیوں نہ کروں۔ پھر غوث پاک نے آپ کو دعائیں دی اور پھر وہ حضرت محمد باقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی مجھے اس وقت میں نہ بھولنا جب اللہ تم سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ یہ آپ کے مرتبے تھے غائبانہ، ظاہر میں بزرگان دین لوگ اس طرح سے آپ کی تعریف اور پہچان کرواتے تھے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آج ایک اور چھوٹی بات بتا دوں، آپ کی خلفاؤں میں سے حضرت علی بن تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی ایک بار میں ذرا دیکھ لوں، حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کے مریدوں میں سے تھے۔ آپ ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے، کون؟ میرے محبوب سبحانی، آپ کے محبوب سبحانی بڑے پیر روشن زمین غوث پاک عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 ہزار آدمی آپ کے وعظوں میں ہوتے تھے۔